بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین اکرام السلام علیکم. ریڈیو فورم وتھ جنید انصاری اینڈ رادا حبیب اللہ خان ہمیشہ کی طرح آج ایک اہم پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آزاد جموں کشمیر میں جہاں پر بہت سے ادارے کام کر رہے ہیں، وہاں پر دو ادارے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں. ان اداروں کو یہ شرف حاصل ہے کہ اگر یہ درست طریقے سے کام کریں تو ملکی نظام بڑی حد تک اپنی پٹڑی پر واپس آ سکتا ہے. الیکشن کے ذریعے ہم ہر 5 سال بعد اپنے نمائندگان کا انتخاب کرتے ہیں. اس کے لیے مؤثر الیکشن کمیشن، جس کی عملداری کو ہر ادارہ تسلیم بھی کرے، جس میں اگر کوئی عذرداری جمع کرائی جائے، کسی بھی قسم کی کوئی شکایت جمع کی جائے تو اس پر یہ ادارہ ایکشن لینے کی طاقت رکھتا ہو، سکت رکھتا ہو، اور تمام ادارے اس کے احکامات کو تسلیم کریں. ایک مؤثر الیکشن کمیشن کیسے تشکیل دیا جا سکتا ہے، کیسے ہم اس الیکشن کمیشن کو ایمپاور کر سکتے ہیں کہ یہ ایک مضبوط ادارے کے طور پہ سامنے آئے. اور دوسرا ادارہ کہ اگر ملک میں، ریاست میں کسی بھی قسم کی کرپشن ہو، کسی بھی قسم کی بدعنوانی ہو، تو اس کے لیے افسران کا، وزراء کا، سربراہان ریاست کا احتساب کیا جا سکے. اس کے لیے مؤثر احتسابی نظام کیسے لا سکتے ہیں؟ راجہ حبیب اللہ خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ انصر صاحب بہت بہت شکریہ. اس میں دو چیزوں کا آپ نے ذکر کیا، ایک الیکشن کمیشن کا اور ایک احتساب بیورو کا. تو جہاں تک الیکشن کمیشن جو ہے اس کا آپ نے فرمایا، تو قانون موجود ہے انصاری صاحب. اس میں جو ریکوائرڈ چیزیں ہیں وہ الیکشن کمیشن کو حاصل ہیں. اگر حاصل نہیں ہیں تو شاید انہیں جو مطلوبہ فنڈز ہیں وہ اور پراپر جو ہے وہ سارا 5 سال انہیں کام کیا جانا چاہیے. اس طرح سے انہیں شاید فنڈز بھی دستیاب نہیں ہیں. شاید اسلام آباد میں آفس کا بھی کچھ پچھلا عرصہ کوئی تھوڑا ذکر ہوتا رہا. صرف قانون کی عملداری جو ہے وہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ ابھی بھی دیکھیں کہ جو حال ہی میں آزاد کشمیر میں عام انتخابات ہوئے ہیں، اس میں یہاں حلقہ L12 کوٹلی چڑوئی میں جو ہے 2 انسانی جانیں ضائع ہوئی ہیں. پھر باقی بھی ابھی ضمنی الیکشن ہے 10 اکتوبر کو ہونے جا رہا ہے. اس بارے میں بھی مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کے بیانات آ رہے ہیں اور فوج کی نگرانی میں الیکشن کرنے کا بھی مطالبہ ہے. تو جہاں تک احتساب بیورو کی بات ہے، تو احتساب بیورو پریکٹیکلی ہماری جو ماضی کی حکومتیں ہیں انہوں نے مل کے جو ہے اس کے جو پر ہیں وہ بالکل کاٹ دیے ہیں. اور نہ تو یہ خود نوٹس لے سکتا ہے احتساب بیورو، اور نہ ہی اس کے پاس اس طرح کے جو ہے وہ تنخواہوں کے علاوہ کوئی، نہ ہی اس طرح کے وسائل ہیں، نہ ہی یہ اس طرح سے براہ راست جو ہے وہ تحقیق کر سکتا ہے. تو یہ ایک برائے نام سا ادارہ بنایا گیا ہے. اور چاہے الیکشن کمیشن سے متعلق شکایات ہوں، چاہے اسپیشلی احتساب بیورو کے حوالے سے، ابھی گورنمنٹ آزاد کشمیر جو نئی PTI کی گورنمنٹ بنی ہے، اس میں انصاری صاحب حکومت نے ایک کمیٹی بنائی ہے اسمبلی کی، اور اس میں جو ترامیم ضروری کی جانی مطلوب ہیں اس پہ کام ہو رہا ہے. اللہ کرے کہ احتساب، کیونکہ آپ دیکھیں ہم پورے آزاد کشمیر کی بات نہیں کرتے جہاں ہم بیٹھے ہوئے ابھی پروگرام کر رہے ہیں. یہاں پہ ماضی میں جو ہے وہ بوستان کمیشن بنا، اس کی رپورٹ سامنے آئی، اس میں جو کردار ذمہ دار تھے ان کا تعین کیا گیا. یہ ادارہ ترقیات میرپور میں جناح ماڈل ٹاؤن جو ہے وہ سکینڈل سامنے آیا. اس کے علاوہ بھی MDA کے حوالے سے شہریوں کی بے شمار شکایات ہیں. اسی طرح 7 ارب روپے کا جو ہے وہ سکینڈل ہے گریٹر واٹر سپلائی اسکیم کا. یہاں جو ہے وہ بڑے بڑے پائپ تو زمین میں دفن کر دیے گئے ہیں، لیکن جو واٹر سورس ہے جہاں پہ، وہاں پہ ابھی تک وہ
پلانٹ نہیں لگ سکا اور نہ ہی ابھی تک اس کا لوگوں کو فائدہ ہو سکا ہے. اسی طرح رٹھویا ریام برج ہے جو وفاقی حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ یہ میرپور کے لوگوں کو گفٹ دیا جائے گا، لیکن ماضی میں کتنی وفاق میں حکومتیں گزری ہیں، آج 16-17 سال ہو گئے ہیں، لیکن وہ اس کا کوئی 10% کام باقی رہتا ہے، وہ مکمل نہیں ہو رہا. اور اس میں بھی جو ہے وہ یہ زبان زد عام ہے کہ یہاں بھی کچھ کرپشن ہوئی ہے، لیکن نہ تو اس کی تکمیل ہو رہی ہے اور نہ ہی، لیکن یہ سب کچھ انصاری صاحب تب بھی ہم بھی دیکھیں کہ کتنے سالوں سے جو ہے یہ 11-12 سال سے پروگرام کر رہے ہیں اور چلا رہے ہیں، جو ہے وہ نوٹس میں لا رہے ہیں اداروں کے بھی، لوگوں کے مطالبات ہیں، لیکن صرف مؤثر احتسابی نظام نہ ہونے کی وجہ سے رزلٹ جو ہے وہ زیرو ہے. تو سب سے پہلے تو یہ چاہیے کہ اسے اسٹرینتھن کیا جائے احتساب بیورو کو، اور جو انتخابی قوانین ہیں الیکشن کمیشن ان پہ جو ہے 100% عمل درآمد کروائے، تو تب بھی انصار صاحب جا کے حالات جو ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں. رادا حبیب اللہ خان صاحب، جیسا کہ آپ نے پورا ایک ڈیٹیل ایک بتا دی، آپ نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا کہ یہ ادارے بھی موجود ہیں، ان کے ان رائٹنگ ان کے اختیارات بھی لکھے گئے ہیں کہ کیا کیا یہ ایکشن لے سکتے ہیں، لیکن الیکشن کمیشن کا آپ بتا رہے ہیں کہ ایک الیکشن آفس اسلام آباد میں وہ تک مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا. تو باقی جو بڑے بڑے کام ہیں، بڑے بڑے مگر مچھ لوگ جو ہیں جن کے خلاف انتہابی عذرداریاں جمع کی جاتی ہیں، جن کے خلاف شکایتیں جمع کی جاتی ہیں، ان کے خلاف وہ کیا ایکشن لے گا؟ دیکھیں انصار صاحب، یہ ایک سسٹم ہونا چاہیے، ادارے ہوتے ہیں، ایک تھرو پریپر چینل ہوتا ہے ان کا، کہ ایک 5 سال بعد الیکشن ہوتے ہیں اور 5 سال بعد نئے سرے سے ہمیں فہرستیں جو ہیں وہ بنائی جاتی ہیں. یہ ایسا کیوں نہیں ہے کہ جو بھی ہمارا میل یا فیمیل جو ووٹر ہے، جب جو ہی وہ 18 سال کی عمر کو پہنچتا ہے، ایسا ایک خودکار نظام ہونا چاہیے کہ اسے شامل کر لیا جائے فہرستوں میں. یہ نہیں کہ وہ درخواست دے اور وہ پھر پروسیس ہو جی وہ اب نادرہ میں جا رہے ہیں، اب فلاں جگہ جا رہی ہیں جی، اب ان کی اب اویزیں ہوں گی جی، اب جی اتنے دن آپ کو عذرداریاں پیش کرنے کا، یا کسی کو شکایت ہے کسی کا نام رہ گیا یا کسی کا غلط آپ شکایت کریں. یہ تو ایک سسٹم کے تحت یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. مطلب جب سے یہ کمپیوٹرائزڈ نظام آ چکا ہے، نادرا اس حد تک دیکھیے چیزوں کو اب کریکٹ کر رہا ہے کہ فارم بے کے لیے جو پہلے آپ کو کتنے کام کرنے پڑتے تھے اب وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بچوں کو آپ نے انڈکٹ کرانا ہے، آپ جائیں سمپلی وہاں پر کپل جا کے، والدین جا کے وہاں پہ اپنے بچوں کے نام، ان کی تاریخ پیدائش اندراج کروا کے وہاں پہ چل سکتے ہیں آگے. تو یہی چیزیں، یہ دور حاضر کی جتنے گیجٹس ہیں، جتنی یہاں پہ سہولتیں ہیں، الیکشن کمیشن کو ان تمام چیزوں کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. یہ دیکھیں نا 70 سال ہو گئے ابھی تک ہم جو ہے وہ ٹریک پہ نہیں لا سکے اپنے اداروں کو. اس میں اور احتساب کے نظام کا بھی آپ نے جیسا کہ فرمایا کہ ادارہ موجود تھا پہلے سے تھا، کسی طور میں بڑا طاقتور تھا، بلکہ اس وقت وزیر اعظم بیرسٹر سلطان محمود چودھری تھے، آج کل صدر آزاد کشمیر ہیں، اور وہ اکثر تقریباً ہر انٹرویو میں آپ سے مجھ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے ذکر کیا کہ میں نے شیخ بشارت صاحب جیسے ایک اپ رائٹ بندے کو اس کا چیئرمین لگایا، اور میری اپنی حکومت کے وزراء کو انہوں نے گرفتار کر لیا، اور میں نے انہیں بالکل کہا جی آپ بے شک جس مرضی کو گرفتار کریں. تو احتساب نظر آنا چاہیے نا. جی سامعین، اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ایک انتہائی سنجیدہ اور سب سے زیادہ ریلیونٹ شخصیت سیکرٹری الیکشن کمیشن آزاد جموں و کشمیر جناب سردار غضنفر خان صاحب نے. سردار صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سردار غضنفر خان صاحب، ویلکم ٹو دا شو ریڈیو فورم وتھ جنید انصاری اینڈ رادا حبیب اللہ خان. کسی بھی ملک کے لیے ایک مؤثر الیکشن کمیشن جس کے پاس پاورز بھی ہوں، جس کے پاس اتنی وہاں پہ مانیٹری اس کے پاس طاقت بھی ہو کہ وہ اپنی تمام چیزوں کو ایکسرسائز کر سکے، آپ کیا سمجھتے ہیں آزاد جموں کشمیر کے اس الیکشن کمیشن کو مزید اسٹرینتھن کرنے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے؟ جی بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بڑے عام موضوع پر بات کرنے کے لیے مجھے لیے ہے. تو اس میں سب سے عام بات جو ہے وہ اس وقت چونکہ دور ٹیکنالوجی کا چل رہا ہے، اور جو موجودہ انتخابات بھی گزرے اور اس میں جس چیز کو سب سے زیادہ فیل کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کی نسبت اکوپمنٹ ہے، جو مطلوبہ سہولیات ہیں،
وہ الیکشن کمیشن آزاد کشمیر کے پاس دستیاب نہیں ہے. نہ ہی وہ پروفیشنل افرادی قوت دستیاب ہے اور نہ ہی ہمارے پاس ماڈرن اکوپمنٹس دستیاب ہیں. خاص کر کے جب ہم الیکٹرل رولز کی تیاری کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے نادرا کے پاس جانا پڑتا ہے جس میں بہت سی کمپلیکیشنز پیدا ہوتی ہیں. اس چیز کو اگر الیکشن کمیشن کو آئی ٹی کے شعبے میں خود فیق کرتے ہوئے اس کو اکوپ کر دیا جائے تو بہت بہتر طریقے سے یہ کام کیا جا سکتا ہے. تو میرے خیال میں سب سے زیادہ جو اس وقت زور دینے کی اور جس چیز پر کام کرنے کی ضرورت ہے اس کے لیے ہم نے گورنمنٹ کو تحریک بھی کی ہے کہ ڈسٹرکٹ لیول پر تحصیل لیول پر الیکشن کمیشن کے آفیسز جو پہلے سے قائم ہیں ان کو ماڈرن اکوپمنٹ اور آئی ٹی ٹیکنالوجی کے ساتھ اکوپ کیا جائے تاکہ یہ جو مشکلات ہیں ان پر اوورکم کیا جا سکے. جناب سردار غضنفر خان صاحب، چونکہ آپ کا بڑا وسیع ایک تجربہ ہے ان فیلڈز کا جو کہ عوام کی دادرسی کے ساتھ براہ راست تعلق رکھتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت آزاد جموں کشمیر الیکشن کمیشن جتنے ہم مہذب ممالک کا ارد گرد کے جو وہ ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں، چاہے وہ دور کے ممالک ہیں جن میں امریکہ، یورپ، جہاں پر ہم الیکشن کمیشن کی پاورز کے متعلق جب پڑھتے ہیں یا اس کے بارے میں ہم معلومات حاصل کرتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ ان سے اوپر کوئی اتھارٹی نہیں ہوتی. آزاد کشمیر میں ان اتھارٹیز کو حاصل کرنے کے لیے کیا کیا کرنا ہوگا ہمیں الیکشن کمیشن کے لیے؟ ٹھیک نہیں، میرے خیال میں اس وقت جو قانون سازی ہو چکی ہے اس کے مطابق الیکشن کمیشن آزاد کشمیر بھی ایک انڈیپینڈنٹ کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے اور اس پہ پاورز کی کمی اس طرح سے کوئی نہیں ہے کہ قانون اس کو پاورز نہیں دیتا ہے. پاورز تو ساری موجود ہے. اب ان کو امپلیمنٹیشن کرنے کے لیے اگر کوئی تھوڑی بہت کہیں کوئی مشکلات آتی ہیں تو وہ تو علیحدہ ایک ایشو ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن کی جو اتھارٹیز ہے، اب جو کوئی الیکشن کمیشن کا آرڈر ہے وہ اس کو اس نے امپلیمنٹ کس نے کرنا ہے، ان اتھارٹیز کی طرف سے اگر کوئی جول ہوتا ہے، کوئی پرابلم ہوتی ہے تو وہ تو ایشو بن سکتا ہے. لیکن الیکشن کمیشن کی پاورز الحمدللہ واس پاورز حاصل ہے اور کانسٹیٹیوشن نے اور جو الیکشن ایکٹ 2020 بنا ہے اس میں وسیع پاورز دی گئی ہیں الیکشن کمیشن کو. اور الیکشن کمیشن نے ان پاورز کو آپ نے دیکھا اور پچھلے جنرل الیکشن میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ ایون کے پاکستان کے لوگوں کو بھی نوٹسز جاری کیے گئے ہیں. تو اس طرح پاورز میں کوئی کمی والی بات اس طرح نہیں ہے کہ پاورز ان کو حاصل نہیں ہے. امپلیمنٹیشن اتھارٹیز جو ہے وہ وہاں پہ اگر کوئی کمزوری دکھائی جاتی ہے تو اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے کہ جو الیکشن کمیشن کے آرڈرز ہیں، چونکہ امپلیمنٹیشن فورس تو الیکشن کمیشن کے پاس اپنی کوئی موجود نہیں ہے، ان کو انہی اتھارٹیز سے امپلیمنٹ کروانا ہوتا ہے، چاہے وہ ایگزیکٹو ہے یا دوسرے کوئی ادارہ ہے. تو ان میں اگر کوئی تھوڑی بہت کمی بیشی ہے تو اس کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے. پاورز کے لحاظ سے الحمدللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ پاورز موجود نہیں. یہ آپ نے بڑا خوبصورت جناب سردار غضنفر خان صاحب یہ اشارہ دیا. تو کیا کوئی قانون میں مزید یہ ایسی سافٹ ٹیوننگ نہیں ہو جانی چاہیے کہ اگر کوئی بندہ خدا نخواستہ اس میں لاپرواہی برتتا ہے یا کاہلی برتتا ہے الیکشن کمیشن کے احکامات کے عمل درآمد میں، امپلیمنٹیشن میں، تو ان کے لیے سزا جزا کا ایک نظام آ جائے، وہ اپنی جاب سے فوری طور پر ڈسکوالیفائی ہو جائیں تاکہ اگلے بندے کو پتا ہو کہ مجھے اس کی سزا مل سکتی ہے؟ جی بالکل، یہ چیز ہے، ضروری بھی ہے اور یہ بھی قانون میں یہ گنجائش بھی موجود ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن جو فرسٹ ٹائم الیکشن کمیشن فل فلیج الیکشن کمیشن اس سطح کا بنا ہے، اس کے بعد یہ پہلا الیکشن ہوا ہے. اب اس میں جو ایکسپیرینس جو ہے آگے بڑھے گا اور یہ پروسیس چلے گا تو اس میں یہ ساری چیزیں انشاءاللہ کوپ اپ ہوں گی اور یہ الیکشن کمیشن کو آپ ایک بہت بہتر ادارہ دیکھیں گے. یہاں پہ سردار غضنفر خان صاحب تھوڑا سا ہمارے بہت سے سننے والے اس وقت وہ آپ کی گفتگو کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. افسر ستوزئی صاحب ہیں راولہ کوٹ علی سوجل سے، آپ کو سلام دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ کی گفتگو سن کے. ان کا سوال ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ اس الیکشن کے بعد بہت سے سیاستدانوں کے اخبارات میں بیان آتے رہے جی کہ ہم نے عذرداری داخل کی ہے. کچھ مسلم لیگ نون کے لیڈرز ہیں، انہوں نے کل بیان دیا پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہ ہم نے بہت سی درخواستیں دی کہ جو سرکاری افسر ہیں، دیگر لوگ ہیں، وہ الیکشن کے دوران جو ہے وہ حکومتی پارٹی کے کام کر رہے ہیں لیکن الیکشن کمیشن نے کوئی نوٹس نہیں لیا. اس پہ سر کیا کہیں گے، کیا جواب دیں گے آپ؟ اس میں دیکھیں تھوڑی سی بات یہ ہے کہ دی پرسن ہو الیکٹس ہی ہیز ٹو پروو، یہ تھوڑی سی ایشو ہوتا ہے الیکشن کمیشن کے پاس. جب کوئی پروف کے ساتھ درخواست آتی ہے اور الیکشن کمیشن جب اس بات سے سیٹسفائی ہوتا ہے کہ اس پر درخواست پہ کارروائی بڑھنی چاہیے. اب مثلا بہت سی درخواستیں ایسی آتی ہیں کہ واٹس ایپ سے یا فیکس سے یا ڈاک سے ہمارے پاس درخواست وصول ہو جاتی ہے،
نہ اس درخواست کے پاس کسی کا کوئی ID کارڈ ہے، نہ یہ پتہ ہے کہ یہ بندہ بھیجنے والا کام ہے، تو نہ اس کے ساتھ کوئی اس طرح کا پروف ہے کہ جس سے یہ بات ہو، اس طرح کی درخواستوں پہ تو کارروائی نہیں ہو سکتی ہے. اس میں تھوڑا سا یہ ایشو ہے کہ جو بندہ پرسو کرنے والا ہے، جس نے اپنی کمپلینٹ کی ہے، اگر وہ اپنی پراپر آئیڈینٹی کے ساتھ اور پراپر پروف کے ساتھ کوئی درخواست بھیجتی ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن اس پر کارروائی نہ کرے. بالکل صحیح جناب. سیکرٹری الیکشن کمیشن جناب سردار غضنفر خان صاحب یہاں پر روزنامہ جنگ اور جیو نیوز کے سینئر تجزیہ کار راجہ حبیب اللہ خان آپ سے بات کریں گے. سردار غضنفر خان صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سردار صاحب 10 اکتوبر کو الیکشن ہونے جا رہا ہے ضمنی، اور جنرل الیکشن میں بدقسمتی سے بڑا ایک قابل افسوس چڑوئی کے حلقہ میں ایک واقعہ پیش آیا جس میں 2 قیمتی انسانی جانیں ضائع ہو گئی تھیں. تو کیا اس دفعہ انتظامات کو کوئی کس طرح کے انتظامات کیے گئے ہیں کہ اس طرح کے سانے نہ ہوں؟ جی انشاءاللہ کو پوری کوشش ہے ہماری کہ اس طرح کا کوئی سانحہ رپیٹ نہ ہو، اور اس کے لیے چونکہ ابتدائی ہماری جو میٹنگ ہوئی تھی ڈسٹرکٹ انتظامیہ کے ساتھ، چیف سیکرٹری صاحب کے ساتھ، IG کے صاحب کے ساتھ، تو ان کا خیال یہ تھا کہ شاید ہم اپنی مقامی پولیس کے ذریعے اس چیز کو اس دفعہ کیٹر کریں گے سیکورٹی سچویشن کو. لیکن جب ہم نے محسوس کیا کہ یہ شاید اس طرح سے ممکن نہ ہو تو ہم نے رینجرز فوج کے لیے لیٹرز لکھے، اور الحمدللہ ابھی میری انفارمیشن یہ ہے کہ وہ اپروول ہو گئی ہے. تو کوشش یہ ہوگی کہ اس طرح کا واقعہ رونما نہ ہو. جو گزشتہ واقعہ ہوا اس پر انتہائی دکھ افسوس کا اظہار کرتے ہیں، ہم ان کے لواحقین سے تعزیت کا اظہار کرتے ہیں. لیکن یہاں پر میرا ایک تھوڑا سا میسج یہ بھی ہوگا ہمارے عوام کے لیے، جو لوگ اس پروسیس کا حصہ ہیں، کہ یہ الیکشن جو ہے وہ رائے کا اظہار ہے. اس پہ کو خدا نخواستہ اپنی ذاتی دشمنی یا انا کا مسئلہ بنا کر جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، ہم اپنے بہن بھائی کسی کا نقصان کر لیتے ہیں، اپنی جان کا نقصان کرتے ہیں، اپنے مال کا نقصان کرتے ہیں، کسی پولیٹیشین کا شاید اس طرح سے نقصان نہیں کرتے ہیں. تو اس پہ یہ ہمارے لیول پہ سوچنے کی ضرورت ہے. اور جو آپ ہمارے دوست ہیں، جو صحافی ہے، جو میڈیا ہے، ان کا بھی یہ تھوڑا سا میں آپ سے بھی ایک گزارش کروں گا کہ اس چیز کو ذرا پروموٹ کیا جائے کہ یہ لوگ جو سیاسی نظام میں حصہ لے رہے ہیں، یہ سیاسی نظام اپنی رائے کا اظہار پرچی کے ذریعے ہے. اس کو اگر ادروائز کہیں لیا جاتا ہے تو وہ نقصان کا باعث بنتا ہے، اور جس وقت دکھ بعد میں ہمیں ساری زندگی ہمیں پچھتاوا رہتا ہے. جناب سردار غضنفر خان صاحب، آپ نے ریڈیو پاکستان، ریڈیو آزاد جموں کشمیر FM 101.4 میرپور کے پروگرام ریڈیو فورم ود جنید انصاری راجہ حبیب اللہ خان میں انتہائی قیمتی وقت دیا. آپ کا بہت بہت شکریہ سر. بہت شکریہ جی آپ کو. جی راجہ حبیب اللہ خان صاحب کیا کہتے ہیں، بڑی سنجیدہ گفتگو فرمائی ہے جناب سیکرٹری الیکشن کمشنر سردار غضنفر خان صاحب نے. کیا ان کے نوٹس جو لیے ہیں آپ نے، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں سردار غضنفر صاحب جو ہیں یہ بیسیکلی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج بھی ان کی یہ ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں، اور انہیں اضافی طور پہ جو ہے اضافی چارج دیا گیا تھا الیکشن کمیشن میں. وہاں بھی اس وقت سیکرٹری الیکشن کمیشن کے طور پہ بحسن طریقے سے اپنی ذمہ داریاں جو ہے وہ انجام دے رہے ہیں. اور بڑی اچھی ان کی یہ تجویز ہے کہ اب جو ماڈرن اکوپمنٹس ہیں، آلات ہیں، وہ آلات جو ہیں اور جو افرادی قوت کی ضرورت ہے الیکشن کمیشن کو، وہ پرووائڈ کی جانی چاہیے. فنڈز کی کمی نہیں ہونی چاہیے. اور اس سلسلے میں بڑی خوشائن بات ہے کہ انہوں نے تحریری طور پہ جو ہے گورنمنٹ آزاد کشمیر کو تحریر کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آزاد کشمیر حکومت ہے اسے اپنی پہلی فرصت میں جو یہ چیزیں ہیں، کیونکہ آج IT کا دور ہے اور یہ چیزیں یقیناً جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی ضرورت ہے. انہیں نادرا کے ساتھ رابطہ کرنا پڑتا ہے، کئی دن یا کئی ہفتے مہینے انتظار کرنا پڑتا ہے. تو یہ سسٹم جو ہے یہ بالکل آزاد کشمیر میں بھی ہونا چاہیے. اور بڑی خوبصورت انہوں نے بات کی ہے، پبلک جو میسج دیا ہے کہ یہ اظہار رائے کا جو ہے یہ الیکشن جو ہے اس میں آپ نے اظہار رائے کرنا ہے، اسے انا کا مسئلہ نہیں بنانا. اس سے پہلے بھی 2 قیمتی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہو چکی ہیں. یہ بات بالکل انہوں نے کہہ دی. دوسری بات انہوں نے کہی کہ پہلے ان کا خیال تھا جو لوگ تھے کہ شاید مقامی پولیس کے ذریعے چیزیں مینج ہو جائیں. آپ کے سوال پہ انہوں نے جو وضاحت دی کہ آپ نے جو اشارہ کیا تھا راجہ حبیب اللہ صاحب کہ یہ صورتحال کافی وہاں وولٹائل ہے، وہاں پہ سچویشن 2 معصوم انسانی جانیں خام خزایہ ہوئیں. اس پہ انہوں نے کہا کہ رینجر اور فوج کی اپروول ہوگی. جی ہوگی. یہ میں سمجھو کہ اچھا سائن ہے، کیونکہ دیکھیں وہ بڑی قابل افسوس اور
بڑا ایسا ایک سامنے آیا، ایسا نقصان ہے جس کی تلافی ساری زندگی، وہ دیکھیں وہ انسان واپس تو نہیں اب آ سکتے. تو یہ اس طرح کے اقدامات اگر پہلے کر لیے جائیں جس طرح سے ابھی کیے جا رہے ہیں تو یہ خطرے سے بچا جا سکتا ہے. اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ اسے الیکشن کو زندگی موت کا مسئلہ نہ بنائیں، اسے اظہار رائے کا ذریعہ ہی صرف سمجھیں. اچھا، دوسری بات جو انہوں نے کہی کہ یہاں پہ پاورز تو ساری موجود ہیں قانون کے اندر، ان بلیک اینڈ وائٹ لکھا گیا ہے جی الیکشن کمشنر صاحب، الیکشن کمیشن، سیکرٹری الیکشن کمیشن، درجہ بدرجہ یہ جو عہدے ہیں اور جو ادارہ ہے ان کی یہ طاقتیں ہیں. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ جب ہم امپلیمنٹیشن کے لیے آرڈرز جاری کرتے ہیں آگے، ظاہر انہوں نے کہا ہمارے پاس اپنی تو کوئی فورس نہیں ہے، تو بعض ادارے یا بعض جو آفیسرز ہیں وہ کچھ لیت و لال سے یا کچھ کاہلی سے بعض کا کام لیتے ہیں. تو سزا جزا کا نظام میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا بالکل ہونا چاہیے کہ اگلا ڈسکوالیفائی ہو جائے فوراً اس کو کانو اس کو کہ مجھے فارغ کر دیں گے. ایسے ہی کیا کہتے ہیں؟ نہیں انصر صاحب، بالکل میں نے پہلے بھی اس طرف اشارہ کیا تھا کہ احتساب بیورو میں آئین سازی کی ضرورت ہے، وہاں ترامیم کی ضرورت ہے، لیکن جو آزاد جموں و کشمیر الیکشن کمیشن ہے یہ الحمدللہ ایک خود مختار ادارہ ہے. لیکن دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ انہوں نے تو احکامات جاری کرنے ہیں، امپلیمنٹ کس نے کرنا ہے؟ انتظامیہ نے کرنا ہے. امپلیمنٹ کس نے کرنا ہے؟ پولیس نے کرنا ہے. تو جو نہ کرے رائے صاحب اس کو ٹنگ دیا جائے، ٹنگنا چاہیے. جب اس طرح کی مثالیں بنیں گی تو پھر کوئی جرت نہیں کرے گا کہ وہ الیکشن کمیشن کے جو احکامات ہیں اس پہ پس و پیش کا مظاہرہ کرے. مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن یہ اتنا مقدس ادارہ ہے راجہ صاحب کہ اس ادارے کی سمجھیے کہ اس چیز سے نکل کے، پوری اس ایکسرسائز سے نکل کے حکومت سامنے آتی ہے. حکومت پھر آگے چل کے ادارے بناتی ہے، قانون سازیاں کرتی ہے، دیگر چیزیں. یہ اتنا اہم بنیادی نوعیت کا ادارہ ہے اور اس کا حکم کوئی نہ مانے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو بالکل. لیکن انصار صاحب یہ ہوتا ہے کہ ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پہ جس کا جتنا زور چلتا ہے وہ چلانے کی کوشش کرتا ہے. اور پھر ہمارے تھوڑا سا بیوروکریسی میں بھی یہ اس طرح کا مزاج ہے کہ وہ پڑھ لیتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کس کی حکومت آنے والی ہے، وہ پھر انہیں خوش کرنے کے لیے ڈیلینگ ٹیکٹکس جو ہیں وہ یوز کرتے ہیں، جو کہ قابل مذمت ہے. اپنے میں سمجھتا ہوں کہ جو بیوروکریسی ہے میجارٹی ہمارے بڑے قابل فخر لوگ ہیں اپنے، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ وہ اپنے وقتی فائدے کے لیے جو ہے وہ قوم کا یا عوام کا جو مفاد ہے اسے قربان کر دیتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں بالکل جی، یہ آپ نے جو بات راجہ حبیب اللہ خان صاحب فرمائی، بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی کہ عوامی مفاد ہے جس چیز کے اندر، اسے پس پشت ڈالنے والے یا اس کو خراب کرنے والے لوگ کبھی بھی ہمارے ہمدرد نہیں ہو سکتے. اور الیکشن کمیشن کی اتنی پاورز ہونی چاہیے کہ کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی فرد جو کہ ان کے احکامات کے اوپر عمل درآمد کرنے میں سستی کرے، اس کا ایسا ایک نظام ہونا چاہیے کہ وہ نشان عبرت بن جائے، اور پھر تمام لوگ اور تمام ادارے جو ہیں آئندہ احتیاط کریں کہ اس پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. جی، ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے آزاد جموں کشمیر کے سابق وزیر اعظم، آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے سربراہ جناب سردار عتیق احمد خان صاحب نے. سردار عتیق احمد خان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سردار عتیق احمد خان صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ دو ادارے جو کہ کسی بھی ریاست، کسی بھی ملک کے لیے انتہائی اہم ہوتے ہیں، ایک تو ان کا الیکشن کمیشن ہے اور ایک ان کا احتساب کا ادارہ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں ریاست آزاد جموں کشمیر میں اگر ہم ون بائی ون آتے ہیں، کیا یہ دونوں ادارے اتنے طاقتور ہیں کہ یہ ڈیلیور کر پائیں؟ گزارش یہ ہے انصاری صاحب کہ ہمارے ہاں مجموعی طور پر سیاست میں اداروں کا احترام اور اداروں کی مضبوطی کا رویہ ہی ابھی تک نہیں بن سکا. ہم مجموعی طور پر جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو اداروں کی بات کرتے ہیں، جب ہم حکومت میں ہوتے ہیں تو ہم اپنی ذات کی، شخصیت کی اور اپنی جماعت کی مضبوطی کی بات کرتے ہیں. یہ جو کشمکش ہے اس کے نتیجے میں ہمارے ہاں ادارے پروان نہیں چڑھ سکے. ہمارے ہاں آزاد کشمیر میں احتساب کا ادارہ بھی کوئی قابل ذکر کارکردگی جو اس کی دکھائی نہیں دیتی. اور اسی طرح جو الیکشن کمیشن کا ادارہ ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی پچھلے الیکشن ہوئے ہیں، مجھے نہیں پتا آپ کو ذاتی طور پہ تجربہ ہوا یا نہیں ہوا، لیکن پتہ یہ چلا کہ آپ کا بورڈ اس پولیس ہے اور آپ کے جو ہے وہ باقی فیملی ممبران کے ووٹ جو ہے وہ یہاں سے 10 بھی دور نہیں لگے ہوئے ہیں. یہ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کسی ایک کا اور کسی
قصور نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے توجہ دینی پڑے گی, محنت کرنی پڑے گی اور زور لگانا پڑے گا. اس لیے آزاد کشمیر کی نئی نئی حکومت ہے, اسے توجہ دینی چاہیے کہ ادارے مضبوط کریں اور اداروں کو دیکھیں. جناب سردار عتیق احمد خان صاحب, ابھی جیسا کہ پنڈورا پیپرز کا آج کل کافی شور ہے اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے بھی JIT اس پہ بنا دی کہ جو لوگ پاکستانی جن کے نام شامل ہیں ان کو چیک کیا جائے گا, یہ ادارہ چیک کرے گا, ہائیلی امپاورڈ ادارہ ہوگا. اس میں آزاد کشمیر کے بھی کچھ 70 ایک نام جو ہیں شامل ہیں. جنرل میں بات کر رہا ہوں, کسی کو میں پن پوائنٹ نہیں کر رہا. تو ایسے لوگ کہ جنہوں نے خدا نخواستہ منی لانڈرنگ کی, جنہوں نے خدا نخواستہ اپنے اثاثے بنائے, زیادہ اثاثے بنائے اپنی آمدن سے بڑھ کے, تو کیا آزاد کشمیر میں احتساب بیورو اس قابل ہے کہ ان لوگوں سے کچھ پوچھ سکے, کچھ ان کو احتساب کے کٹہرے میں لا سکے؟ جی, گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے تو پنڈورا لیکس کے حوالے سے گورنمنٹ کو انفارمیشن مہیا کرنی چاہیے. آج کل میڈیا کا دور ہے, الیکٹرانک میڈیا ہے, سوشل میڈیا ہے, بہت آسانی کے ساتھ انہیں چاہیے کہ ان تمام لوگوں کی تصاویر, ان کے نام, پتے اخبارات میں, ٹی وی پر شائع کریں, ایک ایک کر کے آرام سے ان کی بیک گراؤنڈ بتائیں تاکہ آپ کو انہیں تعارف ہو سکے کہ یہ 700 لوگ کون ہیں, 700 فیملیز ہیں, 700 افراد ہیں, 700 کمپنیز ہیں, کیا چیز ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگوں کا تعارف ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کی آف شور کمپنیز کا کیس پہلے سے زیر بحث ہے اور ان میں سے کوئی قابل ذکر کوئی نتیجہ اس کا ابھی تک دکھائی نہیں دیا. اس وقت تک ہمارے ادارے لگے ہوئے ہیں, ہمارا احتساب لگا ہوا ہے, ہمارے باقی مشری لگی ہوئی ہے, لیکن کوئی قابل ذکر جو نتیجہ ہے وہ دکھائی نہیں دیا. اس لیے حکومت کو چاہیے کہ ماضی کے جو سلسلہ ہے اس کو سامنے رکھے تو ایسی پالیسی مرتب کرے جس سے کم از کم 700 میں سے 7 لوگوں کے بارے میں تو کوئی چیز سامنے آئے تاکہ یہ بتایا جا سکے کہ یہ حکومت نے کچھ کارکردگی کی ہے اور احتساب کے ادارے نے کوئی کمال کیا ہے. یہ تو ساری ایسی میڈیا کی کیمپین ہے اور جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ایک وقت گزارنے والی بات ہے. جناب سردار عتیق احمد خان صاحب, یہاں پر روزنامہ جنگ اور جیو نیوز کے سینئر تجزیہ کار راجہ حبیب اللہ خان آپ سے بات کریں گے. سردار عتیق احمد خان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام راجہ صاحب, کیسے ہیں آپ؟ جی سردار صاحب الحمدللہ. سردار صاحب اس وقت ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں میرپور میں اور چڑوئی میں, اور اس سے پہلے بھی جو ہے 2 قیمتی انسانی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہو چکی ہیں چڑوئی میں. تو الیکشن کمیشن کے جو انتظامات ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ انتخابات الیکشن مقابلتاً آسان ہوتی ہیں اور اس میں ساری انتظامیہ فارغ ہوتی ہے. الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ ماضی کے الیکشن کے مقابلے میں الیکشن کو شفاف بنانے کے لیے اقدامات کریں, لا اینڈ آرڈر کو بہتر کریں. اگر پولیس کافی نہیں ہے تو رینجر سے یا ڈیفینس کے اداروں سے بدل دیں, لیکن پولیس سے چھوٹے بنائیں, لا اینڈ آرڈر ٹھیک رکھیں, ٹائمنگ کا خیال رکھیں, موسم کی کنڈیشن کا چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا. تو ان ساری باتوں کے پیش نظر 2 حلقے ہیں, ان میں مثالی قسم کا الیکشن کو کروانا چاہیے تاکہ مثال دی جا سکے کہ ہارنے اور جیتنے والے سارے کے سارے انتخابی نتائج پہنچ گئے. یہاں پہ منا بھائی ہیں جی, یہ میرپور سے نانگی سے آپ کو سلام دے رہے ہیں سردار عتیق احمد خان صاحب, اور انہوں نے سوال کیا ہے, ایک خواہش کا اظہار کیا ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے. ان کا یہ کہنا ہے سردار عتیق احمد خان صاحب, کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ مسلم کانفرنس دوبارہ اکٹھی ہو جائے اور ریاستی جماعت جو ہے جس سے مسلم لیگ نون نکلی, یہ تمام لوگ اکٹھے ہو کر دوبارہ ایک مضبوط ریاستی جماعت بنا لیں؟ یہ اپنی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں. جی گزارش ہے مولانا بھائی کا بہت شکریہ, بہت ٹھیک بات کہہ رہے ہیں. خدا نے کیا تو مسلم کانفرنس اکٹھی ہوگی, مسلم کانفرنس ٹھیک ہوگی, بحال ہوگی. ماضی میں بھی اس طرح کے تجربات ہوئے ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی کامیابی دی ہے. تو اس میں سردار عتیق احمد خان صاحب آپ کے پاس غالباً سردار راجہ فاروق حیدر خان صاحب مجاہد منزل میں آپ کے پاس حاضر بھی ہوئے, آپ کی ملاقات بھی رہتی ہے.
آن سیریس نوٹ اگر آپ برا نہ منائیں تو کیا کوئی اس پہ کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے کہ آپ تمام لوگ مل بیٹھیں اکٹھے ہوں اور جماعت کو دوبارہ جو ہے بحال کر لیں؟ دیکھیے بالکل ہم پوری طرح اکٹھے ہونے کے لیے تیار ہیں. آنے والا وقت اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ لوگ مل کے جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلیں, اور مسائل اتنے گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں کہ جو تنہا کسی فرد کے یا کسی جماعت کے بس اختیار میں نہیں ہے, بلکہ وہ سارے لوگ مل کے کوشش کریں گے. ہم اس بات کے لیے بالکل تیار ہیں اور آنے والے وقت میں اس بات کے امکانات موجود رہیں گے کہ ہم سارے مل کر چیلنجز کا مقابلہ کریں. جویریہ بی بی ہیں جی, انہوں نے اسلام گڑھ سے سردار تیغ احمد خان صاحب سوال کیا ہے. یہ کہہ رہی ہیں کہ سردار تیغ احمد خان صاحب ریاست جموں کشمیر کو تقسیم کرنے کے حوالے سے ہم باتیں سن رہے ہیں, عرصہ دراز سے سن رہے ہیں, کیا خدا نخواستہ ایسی کوئی بات یہاں سے ہو رہی ہے جس پہ نوٹس لینے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ریاست کو تقسیم کرنے کی بات ریاست کی آزادی سے, ہندوستان پاکستان کی آزادی سے پہلے پٹھان کوٹ سے انگریز نے ایکسس دے کے اس بات کی گنجائش رکھتی تھی کہ ریاست میں چھیڑخانی کی جائے اور ریاست میں بنیاد فتنہ کھڑا کیا جائے. اور یہ انگریز دنیا میں جہاں سے بھی گیا ہے, ساؤتھ کوریا سے نارتھ کوریا سے گیا ہے, شمالی یمن سے جنوبی یمن سے گیا ہے, شمالی آئرلینڈ اور دوسرے آئرلینڈ سے گیا ہے, تو ساری دنیا میں برطانیوں نے یہ فتنے برپا کیے ہیں کہ جہاں سے وہ گئے ہیں وہاں پیچھے کوئی نہ کوئی خرابی, کوئی نہ کوئی سازش, کوئی نہ کوئی خرابی کی جگہ چھوڑ کے گئے. اس لیے یہ کوئی نئی سازش نہیں ہے. ہمارے لوگوں کو جب پتہ لگتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ تقسیم کشمیر کی بات کو پیچھے جمعرات سے شروع ہو رہی ہے. تقسیم کشمیر کی بات گریٹ ڈیوائڈ آف سب کانٹیننٹ کے ساتھ سے شروع ہوئی, پاکستان ہندوستان کے وجود میں آنے کے ساتھ ہی شروع ہوئی, اور اس کا ہر دور میں لوگوں نے مقابلہ کیا, اور اب یہ پورا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ تقسیم بھی ہونے لگے انشاءاللہ. طارق عباسی صاحب ہیں جی, یہ انہوں نے اسلام دیا ہے سردار صاحب آپ کو, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان مرحوم نے پہلی گولی چلا کر ریاست کو آزاد کرایا تھا, انشاءاللہ سردار تیغ احمد خان صاحب بھی بقیہ کشمیر کو آزاد کرائیں گے, اور ہم آزادی کا سورج دیکھیں گے اپنے مقبوضہ کشمیر کے بہن بھائیوں کے ساتھ. یہ گڈ وشز کا اظہار کر رہے ہیں. جی طارق صاحب کا بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے. مجاہد اول بہت بڑی تاریخ ساز شخصیت ہے, ہم ان کے جوتوں کی گرد بھی نہیں ہے, لیکن اس ساری بات کے باوجود ہم اسی راستے پر چل رہے ہیں, تو میرا یقین ہے کہ ہم اپنے حصے کا کام ضرور کریں گے انشاءاللہ. جناب سردار تیغ احمد خان صاحب, ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان میں آپ نے قیمتی وقت دیا, بہت مہربانی سر آپ کی. بہت مہربانی, بہت شکریہ جی, بہت شکریہ جی. راجہ حبیب اللہ خان صاحب کیا کہتے ہیں, سردار تیغ احمد خان صاحب نے جتنی باتیں یہاں پہ ہمارے ساتھ کی ہیں. انصار صاحب بہت بہت شکریہ. سردار تیغ احمد خان صاحب جی 2 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں آزاد کشمیر کے, اور جموں و کشمیر مسلم کانفرنس کے جو ہے وہ ہیڈ ہیں, سربراہ ہیں, سپریم ہیڈ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاست میں جو ہے وہ اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے, اور مسلم کانفرنس جو ہے وہ صوبات اعظم جماعت تھی, اس کے علاوہ آزاد کشمیر میں کوئی جماعت نہیں تھی. لیکن حالات و وقت کے ساتھ جو ہے وہ یہ جماعت اس وقت ایک نشست پہ ہے, اور کچھ ان کے جو چاہنے والے ہیں انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ جماعت کو مضبوط کرنا چاہیے. انصاری صاحب یہ جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں انہیں اکثر لوگ اس طرح سے سنجیدہ نہیں لیتے. یہ ان جماعتوں کے ٹوٹنے سے, ان جماعتوں کے سکڑنے سے جو ہے وہ ملکوں کی جو جغرافیائی حدود ہوتی ہیں وہ بھی کئی دفعہ تبدیل ہو جاتی ہیں. تو اس لیے جو نظریاتی جماعتیں ہیں, سب جماعتوں کا نظریہ ماشاءاللہ کوئی ایک بھی ایسی جماعت نہیں ہے آزاد کشمیر میں جس کا کوئی نظریہ غلط ہو. نظریے سب کے درست ہیں, لیکن ضرورت یہ اس امر کی ہے کہ وہ جو کارکنان ہیں, ایک تو یہاں پہ گزشتہ 30 سال سے بلدیاتی الیکشن بدقسمتی سے نہیں ہو سکے, وہ ایک نرسری سمجھا جاتا ہے. جو تعلیمی ادارے ہیں ان سے جو بچے پڑھ کے آتے ہیں اس پالیٹکس کے ذریعے ان پہ پابندی ہے. پھر یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو جتنے بھی پارٹی ایڈز ہیں ان کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وہ جو کارکنان ہیں ان کی نظریاتی تربیت کریں, ان کی اخلاقی تربیت کریں. جب آپ لوگوں کے جب تک وہ جو سافٹ ویئر ہیں, ذہن ہیں, ان میں جب تک آپ تبدیلی نہیں لاتے, میں سمجھتا ہوں کہ تب تک قومی سطح پہ جو ہے وہ کوئی چینج لانا یا کوئی بڑا ہدف جو ہے وہ ہم حاصل نہیں کر سکتے. اس سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ جہاں لوگوں کی بھی
انہیں ضرورت ہے سنجیدگی کا مظاہرہ کرنے کی، اس سے زیادہ ذمہ داری یہ لیڈرشپ پہ عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے کارکنان کی جو ہے وہ نظریاتی تربیت کریں۔ اچھا، یہ جو ایک اشارہ دیا ہے انہوں نے، وہ جو سوال آیا تھا کہ مسلم لیگ نون، مسلم کانفرنس کے بطن سے جو جماعتیں نکلی ہیں، جی کیا یہ اکٹھی ہو سکتی ہیں؟ انہوں نے کہا جی بالکل ہو سکتی ہیں، کیوں نہیں ہو سکتی؟ وہی دیکھیں، سیاست میں کہتے ہیں کوئی عرف آخر نہیں ہے، وہ آپ کہتے ہیں دروازہ بند نہیں ہوتا، وہ جی پتہ نہیں کیا یہ ایک وقت تھا، اور اس میں پیپلز پارٹی اور جو نون لیگ ہیں وہ ایک دوسرے کا نام سننا برداشت نہیں کرتی تھیں۔ پاکستان میں حکومتیں ایک دوسرے کی انہوں نے گرائی ہیں، ایک وقت آیا میثاق جمہوریت ہوا اور وہ اکٹھی ہو گئیں۔ اسی طرح آج بھی دیکھیں، سیاسی اختلافات کے باوجود جب کشمیر کی بات آتی ہے تو آزاد کشمیر کی تمام جو لیڈرشپ ہے، آزاد کشمیر کے جو عوام ہیں، وہ اس چیز پہ متحد و متفق ہیں کہ جو مقبوضہ جموں کشمیر ہے اسے آزاد ہونا چاہیے، رہائش شماری ہونی چاہیے آزاد کشمیر میں۔ تو یہ ممکنات کا کھیل کہا جاتا ہے سیاست کو، اس میں کوئی پتہ نہیں کہ کس مرحلے پہ ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ دوبارہ سے جو ہے یہ اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں، اس میں بعید نہیں ہے۔ تو یہاں پہ جو بات انہوں نے دوسری کہی کہ یہ جو پنڈورا پیپرز کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ سنجیدہ بات ہونی چاہیے۔ ابھی فی الحال وہ کہنے لگے کہ جو لوگ جن کے نام آئے ہیں، اگر حکومت سنجیدہ ہے تو ان کے نام تصویروں کے ساتھ لوگوں تک پہنچائیں۔ آپ دیکھیں حکومت پاکستان کے لیول کی بات میں اس سلسلے میں یہ عرض کروں گا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے، کوئی جے آئی ٹی بنائی ہے شاید۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ آف شور کمپنیاں جو ہیں وہ کوئی جرم نہیں ہے انصاری صاحب بڑھنا، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے تھوڑی۔ اگر آپ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ الیکشن میں جاتے ہیں یا آپ ٹیکس کے شعبے میں جاتے ہیں، اپنے اثاثے ظاہر کرتے ہیں کہ یہ جی بالکل میں نے بنائی ہے اور میں اسے جائز کام کر رہا ہوں، اصل میں خرابی کہاں پہ پیدا ہوتی ہے؟ خرابی وہاں پہ پیدا ہوتی ہے جب ان آف شور کمپنیوں کے ذریعے جو ہے وہ منی لانڈرنگ کی جاتی ہے، جب ٹیکس چوری کی جاتی ہے، تو تب جا کے یہ جو ہے اس کا ایک غیر قانونی شکل جو ہے وہ اختیار کر جاتی ہے۔ تو اس میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا اچھا قدم سٹیپ لیا ہے وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے۔ انہوں نے جو ہے وہ 3 رکنی جو ہے وہ سیل قائم کر دیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں بھی جس طرح کے 70 لوگوں کے ذکر ہو رہا ہے اس رپورٹ میں، اس میں ضروری نہیں ہے کہ 70 لوگ ہی جو ہے وہ اس میں شامل ہوں گے۔ اس کی کیا حقیقت ہے یہ ابھی بلیک اینڈ وائٹ میں کسی کے سامنے نہیں آئی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت آزاد کشمیر کو بھی چاہیے کہ وہ یہاں پہ ایک ایسا غیر جانبدارانہ سیل جو ہے وہ وفاقی حکومت کی طرز پہ بنائے، اور جو لوگ یہاں پہ ملوث ہیں انہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ انہیں نشان عبرت بنایا جائے، اور جو لوگ قانون کے دائرے میں رہ کر آف شور کمپنیاں جنہوں نے قائم کی ہیں یا کاروبار کیا ہے، صرف انہیں استثناء ملنا چاہیے۔ اچھا، ایک چیز یہ بتائیں گے کہ میرا ذرا تھوڑا چونکہ تجربہ ذرا کم ہے، آپ کا زندگی کا تجربہ مجھ سے کئی گنا زیادہ ہے، جن لوگوں کی کمپنیاں وہ باہر کے ملکوں میں ہیں، وہ پیسے ڈالروں میں کنورٹ ہو کے کھربوں روپے لیٹ سے کشمیر کے باہر پڑے ہیں، جو ہمارے لوگوں کا پیسہ ہے، اگر بدعنوانی کی ہے انہوں نے، کرپشن کی ہے، تو وہ باہر سے پیسہ ہم لائیں گے کیسے؟ یہاں پہ ضبط کیسے کریں گے اسے؟ انصار صاحب دیکھیں، اس سے پہلے پاناما تھا، وہ اس میں جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے، ابھی تک جو ہے وہ کوئی ریکوری نہیں ہو سکی، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی ہے کہ قومی خزانے کو شیر مادر سمجھ کے یہاں پہ جو ہے وہ نچوڑا جاتا ہے، کھنگالا جاتا ہے، اسے خالی کیا جاتا ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ چین میں دیکھیں، وہاں پہ قانون ہے، وہاں تو گولی مار دیتے ہیں جو کرپشن میں۔ یہ آپ نے اشارہ کیا، خان صاحب اکثر اگزامپل دیتے ہوتے ہیں کہ چین میں 300 لوگوں کو گولی مار دی، تو اب یہ 700 لوگ تو آ گئے ہمارے پاس، اس میں سے کیا پتا اتنے نکل ہیں جن کو گولیاں، اس میں تو آزاد کشمیر کے صرف 70 لوگ ہیں انصار صاحب۔ ہم آزاد کشمیر کی بات کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ انصار صاحب جب تک قانون پہ عمل درآمد نہیں ہوگا، جب تک جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ بلا تخصیص نہیں ہوگی، تب تک میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں نتیجہ کچھ نہیں نکلتا کہ جب تک اس پہ 100% عمل درآمد نہ ہو۔ تو اور اگر وہ بندے پکڑ لیں کہ جس کے اوپر الزام آ رہا ہے اور ثابت ہو جاتا ہے، تو وہ پیسے خود ہی منگوا کے دے دے گے نا، کیا خیال ہے؟ نہیں، جب اگر ثابت ہو جاتی ہے کوئی چیز تو پھر تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ اس پہ جو ہے وہ عمل درآمد نہ ہو۔ جی سامعین، ہمارے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ سابق چیف جسٹس آزاد جموں کشمیر ہائی کورٹ جناب جسٹس عبد المجید ملک صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ جسٹس صاحب السلام علیکم۔
جی وعلیکم السلام. جناب جسٹس عبد المجید ملک صاحب، آپ کا آزاد کشمیر کی عدالتی تاریخ میں ایک ایسا نام ہے کہ جسے آج بھی لوگ لکھتے ہیں، ماضی میں بھی لکھتے تھے اور مورخ مستقبل میں بھی لکھے گا. جو آپ کے فیصلے ہیں، جج نہیں بولتے، ان کے فیصلے بولتے ہیں. اب آپ کیا کہیں گے سر کہ آزاد کشمیر میں مؤثر احتسابی نظام، مؤثر احتسابی کمیشن جو ہے، اس کو ہم کیسے پروان چڑھا سکتے ہیں سر؟ پہلا موضوع جو ہے ہمارا. میری رائے میں تو ہر ادارہ جو ہے صحیح معنوں میں ہر آدمی کی تقرری جو ہے یہ میرٹ پر ہونی چاہیے. الیکشن کا معاملہ جو ہے یہ بہت ہی ہماجیتی ہے. اس میں سیاستدان بھی آتے ہیں، اس میں انتظامیہ بھی آتی ہے، اس میں عدلیہ بھی آتی ہے. ان تمام اداروں کو فیس کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے ایک بہت ہی دیانتدار، سمجھدار اور جرت مند جو ہے یہ الیکشن ٹائم کرنا چاہیے. وہاں ذات کا، برادری کا، علاقے کا، قبیلے کا وہاں پر یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم جتنی تقرری کرتے ہیں اس میں ایک غلط تنہا ہوتی ہے. جو بھی تقرری کرنے والی حکومت ہوتی ہے وہ سمجھی ہے کہ مجھے الیکشن میں کہاں سے مفاد ملے گا، کہاں سے رعایت ملے گی، کہاں میری بات چلے گی. تو ایسے لوگوں کی جب تقرری کی جاتی ہے جن کے اندر کسی بھی آرڈر پر عمل درآمد کی ضرورت نہیں ہوتی تو ظاہر ہے پھر خامی رہ جاتی. تو میری رائے میں الیکشن کمیشن جو ہے یہ بہت بڑی اہمیت کا حمل ہے. یہ ایک آئینی ادارہ ہے. اس کو آئین کے تحت عمل درآمد کرنے کے لیے مضبوط کریکٹر کے لوگ جو ہیں ان کی تقرری ہونی چاہیے. جناب جسٹس عبد المجید ملک صاحب، آپ چیف جسٹس رہے اور ہم نے دیکھا کہ آپ نے ایسے ایسے فیصلے دیے کہ جنہوں نے ایک تاریخ رقم کر دی. الیکشن کمیشن کے حوالے سے آپ نے بات بڑی یہ زبردست قسم کی کر دی. میرٹ پہ لوگوں کی تعیناتی ہو اور جرت والے بندے ہوں وہاں پہ جو کہ ایکشن لے سکیں. احتساب کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ احتساب بیورو جو ہے ہمارا عرصہ دراز سے ایک عضو معطل کی کیفیت لوگ کہتے ہیں کہ اس کی بنی ہوئی ہے. نہ یہ سموٹو ایکشن لے سکتا ہے، نہ ہی یہ بڑی بڑی مچھلیوں پہ ہاتھ ڈال سکتا ہے. تو اس ادارے میں تو شاید کچھ آئینی تبدیلیوں کی ضرورت ہوگی اس کو امپاور کرنے کے لیے. نہیں، میری رائے میں تو جو قانون ہے وہ کافی مناسب ہے، لیکن احتساب کے عمل کے لیے سب سے بڑی عام بات جو ہے وہ یہ ہے کہ احتساب کے لیے جو بھی آپ عملہ مقرر کرتے ہیں، جیسے میں نے پہلی بات کی ہے، وہ سیاسی تقرری نہیں ہونی چاہیے. ہمارے یہاں میں نے دیکھا یہ ہے کہ موت کے اس کو لگایا جاتا ہے جس کو سیاسی طور پر اکاموڈیٹ کیا جاتا ہے. یہ پارٹی الیکشن میں ٹکٹ نہیں دیتی یا کوئی اور اس کی مہربانی پارٹی کے لیے ہوتی ہے تو اس کو کمپنسیٹ کیا جاتا ہے. جب آپ ایسے ادارے سے بنائیں گے تو پھر احتساب کیسے ہوگا؟ احتساب کے لیے سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ کریکٹر کا آدمی صاحب نے جس میں ضرورت ہو تو وہ احتساب کر سکے. پھر نمبر 2 یہ ہے کہ احتساب میں ہمارے یہاں پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا آزاد خطہ بڑا چھوٹا سا ہے. یہاں ہمارے ملازم جو ہیں رشتہ داریاں ہوتی ہیں، تعلقداری ہوتی ہے، سیاسی وابستگی ہوتی ہے، تبادلے کرانے ہوتے ہیں. تو وہ اس انداز میں کشم پوشی کرتے ہیں کہ جس آدمی نے کرپشن کی ہوتی ہے اس پر پردہ ڈالا جاتا ہے. پھر کرپشن میں جو ہماری انتظامیہ ہے وہ بھی ملوث ہوتی ہے، کسی نہ کسی انداز میں اس کو تعلق واسطہ ہوتا ہے. تو وہ اپنا دامن بچانے کے لیے بھی کوشش کرتے ہیں کہ ایسا نظام، ایسے لوگ لائے جائیں جو کسی کی گرفت نہ کر سکیں. کیونکہ میں الیکشن اس میں احتساب میں نے کام کیا ہے بطور جج کے، تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہاں اس وقت بھی لوگوں کے خلاف کرپشن کے بڑے بڑے مضبوط کیس تھے، لیکن جب انتظامیہ کے لوگ شہادت دینے کے لیے آتے تھے تو پہلے بچا کر ان کو رعایت دیتے تھے اور پھر عدالت جو ہے شک کا فائدہ دے کر ان کو بری کر دیتی. آج یہی کیفیت ہے. جب سیاسی تقرریاں ہوں گی، علاقائی قبیلائی لوگ جو ہے ان کو سامنے لایا جائے گا تو پھر یہاں پر نظام نہیں چل سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج شکایت یہی ہے کہ ہر سطح پر کرپشن ہے، لیکن اس کے اندر کرپشن کے لیے کوئی بھی آپ انتظام نہیں کر سکتے ہیں. کہ ختم تو نہیں ہو سکتی لیکن کم ہو سکتی ہے. دباؤ نہیں ہے، خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے. لوگ بڑے ڈنکے کی چوٹ پر کرپشن کرتے ہیں اور جائیدادیں جو ہیں آج کل یا کر کینیڈا میں بناتے ہیں، برطانیہ میں بناتے ہیں، UAE میں بناتے ہیں، DHA میں اسلام آباد میں بناتے ہیں، کراچی میں بناتے ہیں. آپ کے جتنے ملازم ہیں ان کے تمام گھر جو ہیں DHA میں ہیں.
ان کی تمام جائیدادیں جو ہیں وہ کینیڈا میں ہیں. انہیں کینیڈا کی شہریت لی ہوئی ہے لیکن حکمرانی آزاد کشمیر میں کرتے ہیں. تو جب سب کو پتہ ہے, وزیر اعظم بھی جانتا ہے, صدر بھی جانتا ہے, چیف سیکرٹری بھی جانتا ہے, آئی جی پی بھی جانتا ہے, تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ جب چیف جسٹس بھی جانتا ہے تو اکاؤنٹیبلٹی کیسے ہوگی؟ یہ بڑا مشکل کام ہے, اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑے گی. آپ جناب چیف جسٹس عبد المجید ملک صاحب, یہاں پہ راجہ حبیب اللہ خان روزنامہ جنگ اور جیو نیوز سے آپ سے بات کریں گے. جسٹس عبد المجید ملک صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. عبد المجید ملک صاحب, اس وقت پوری دنیا میں جو ہے وہ دنیا کے 17 ممالک ہیں جو پنڈورا پیپرز کی زد میں ہیں, اس میں آزاد کشمیر کا نام بھی آ رہا ہے. تو اس میں یقیناً کچھ بے گناہ لوگ بھی ہوں گے, کیونکہ آف شور کمپنی جو بنانا ہے وہ بنیادی طور پر غیر قانونی کام نہیں ہے. غیر قانونی تب وہ ہوتا ہے جب وہ جو منی لانڈرنگ یا ٹیکس چوری کیا جائے تو تب وہ مورد الزام ٹھہرتا ہے. تو ایسے میں ایسا کوئی کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے آئینی طور پہ کہ جو بے گناہ لوگ ہیں وہ تو الگ ہوں, لیکن جو واقعی لوگ ملوث ہیں ان کے لیے کوئی جزا سزا کا جو ہے وہ پہلو نکل سکے؟ پہلے تو یہ بتایا نا کہ بے گناہ ہے کون اس ملک میں. چھانٹی کرنی پڑے گی جناب کہ بے گناہ کون ہے. یہاں پر جناب میر پر شہر جو آپ اگر مثال لے لیں, یہاں ایک واٹر سپلائی اسکیم بنی تھی جس میں 5 ارب روپیہ جو ہے انوالو تھا. آپ کے سامنے بڑے بڑے 6 فٹ مقام کے فٹ جناب پائپ یہاں دبے ہوئے زمین میں, آج تک پانی جو ہے وہاں سے جاری نہیں ہوتا ہے. کون سا پرائم منسٹر تھا, کون پریزیڈنٹ تھا, کون منسٹر تھا, کون ٹھیکیدار تھا, وہ کہیں آسمان سے نہیں آئے تھے. وہ آزاد کشمیر کے رہنے والے لوگ ہیں. آج دیکھیں آزاد کشمیر کے لوگوں کی آزادیں جو امریکہ میں بھی ہیں, کینیڈا میں بھی ہیں, یو اے ای میں بھی ہیں, انگلینڈ میں بھی ہیں, سب دنیا جانتی ہے. لیکن کوئی آدمی جرد کر کے جناب اس کو حاصل جانے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ سب اس میں ننگے ہیں. یہ حمام ایسا ہے جس میں سب لوگ ننگے ہیں. آپ کو ایسا کوئی آدمی نہیں ملے گا آزاد کشمیر میں جو ان پر جناب ان کی گرفت کرے. تو اس لیے میرے خیال میں یہ میں میڈیا کے لیے یا عوام کی دلجوئی کے لیے اس پر بات تو ہو سکتی ہے, بحث بھی ہو سکتی ہے, دلائل بھی دیے جا سکتے ہیں, لیکن عملاً جو اشر پانامہ کا ہوا وہی جناب پنڈورا کا ہوگا. آپ دیکھیں گے یہاں پر جناب انکوائری کمیشن بھی بنیں گے, باتیں بھی ہوں گی, تبصرے بھی ہوں گے, لیکن الٹیمیٹلی کچھ بھی نہیں ہوگا. جناب جسٹس عبد المجید ملک صاحب, آپ کا جو تجربہ ہے, آپ کا جو زندگی کا مشاہدہ ہے اور آپ کی جو باتیں ہیں وہ سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق ہیں. تمام دنیا آپ کو اس وقت سن رہی ہے. ایک اللہ کا سزا جزا کا نظام بھی ہے سر. ہم سنتے ہیں کہ آپ بزرگوں سے ہی جن سے پوری نسل جو ہے رہنمائی حاصل کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دنیا میں بھی سزا جزا ایک ایسی دیتا ہے کہ نشان عبرت بنا دیتا ہے ایسے لوگوں کو جو کہ عوام کا خلق خدا کا استحصال کرتے ہیں. آپ کا کیا تجربہ ہے اس حوالے سے جو عوام کو ذرا تھوڑا سا مستفید ہو سر؟ اصل میں سب سے بڑا موت اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے. ان کا نظام جو ہے اس میں تو کوئی چیز بچے نہیں کی, وہاں کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا. اللہ تعالیٰ کی منشا ہے, جس آدمی کو دنیا میں سزا دینا چاہتے ہیں دنیا میں مل جاتی ہے, جس کو آخرت میں سزا ہونی ہے آخرت تو وہاں موجود ہے. تو اس لیے اس نظام پر بات کرنا تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اتنی لمبی باتیں کر سکتا ہوں, لیکن میرا ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح انصاف کرے گا. اور جن لوگوں کو آخرت کی فکر ہے, جن کی آخرت پر نگاہ ہے, جو اللہ تعالیٰ کے نظام پر ایمان رکھتے ہیں, وہ تو اپنے آپ کو اس تمام علائشوں سے بچا کر رکھتے ہیں. لیکن جن کے لیے صرف دنیا ہی دنیا ہے, دولت ہی دولت ہے, شہرت ہی شہرت ہے, تو ان کو جناب اللہ تعالیٰ کا خوف بھی بہت کم ہے. پھر وہ سمجھتے ہیں جی کہ کہیں نہ کہیں معافی مانگ کر جب معافی گھر کھلا ہے اللہ تعالیٰ معافی کر سکتا ہے. تو یہ سارے لے کر پھر صدقات دے کر پھر عمرے کر کے پھر حج کر کے پھر جناب لمبی داڑھی رکھ کر پھر نمازیں پڑھ کر پھر جناب سر پر جناب لمبی ایک پرنا رکھ کر پھر جھک جاتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ شاید آخر میں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ سب کو معاف کرے, میری بھی دعا یہی ہے. تو معافی تو وہیں سے ملے گی, لیکن وہاں احتساب پکا ہو. جناب چیف جسٹس ریٹائرڈ عبد المجید ملک صاحب, آپ نے بہت قیمتی وقت دیا ریڈیو فورم وتھ جنید انصاری راجہ حبیب اللہ خان میں. آپ کا بہت بہت شکریہ سر. بہت
شکریہ سر، یہ آپ نے مجھے دعوت کی ہے. اللہ بڑی مہربانی سر، تھینک یو. راجہ حبیب اللہ خان صاحب، پروگرام کو اب ہم کلوز کریں گے یہاں پہ. میں چاہوں گا آج کے پروگرام کا آپ جو ہے کنکلوژن جو ہے وہ تمام احباب کے سامنے پیش کریں. جی انصار صاحب، آج جو ہمارا پروگرام تھا وہ آزاد کشمیر مؤثر الیکشن کمیشن اور مؤثر احتسابی نظام کے عنوان سے تھا، اور اس میں ہماری سننے والوں کی ڈیمانڈ پہ سردار غضنفر صاحب جو ہیں سیکرٹری الیکشن کمیشن، وہ جناب ہمارے ساتھ موجود تھے. سابق چیف جسٹس ہائی کورٹ جموں کشمیر لبریشن لیگ کے سربراہ جناب جسٹس عبد المجید ملک صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. بڑی تفصیل کے ساتھ بات ہوئی، پنڈورا پیپرز کے حوالے سے بھی بات ہوئی، الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی اور احتسابی نظام کے حوالے سے بھی. اب ہمارے سننے والوں پہ ہے کہ وہ انہیں ہمارا پروگرام کیسا لگا، اور اگر کوئی وہ تجویز دینا چاہیں تو اس کے لیے بھی FM 101 کا فورم حاضر ہے. سامعین، یہ جتنے بھی پروگرام ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، نہ تو یہ کسی کی خدا نخواستہ کریکٹر اسیسینیشن کے لیے ہم پیش کرتے ہیں، نہ ہی اس کا کوئی ہڈن ایجنڈا ہوتا ہے. جو عصر حاضر کے مختلف موضوعات چلتے ہیں، سامنے نئی نئی باتیں آتی ہیں، ان پہ ہم جتنے معتبر لوگ ہیں ان سے ان کی رائے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے علم سے استفادے کی کوشش کرتے ہیں. آج چیف جسٹس ریٹائرڈ جناب عبد المجید ملک صاحب جیسی شخصیت، سردار عتیق احمد خان صاحب سابق وزیر اعظم 2 مرتبہ رہ چکے ہیں، ان کی گفتگو آپ نے سنی. جو ہمارے الیکشن کمیشن کے سیکریٹری ہیں جناب سردار غضنفر خان صاحب، ان کی گفتگو آپ نے سنی. رائے اس گفتگو کی روشنی میں رائے کو مرتب کرنا، اپنی رائے قائم کرنا، یہ آپ کا کام ہے، اس میں آپ آزاد ہیں. اللہ تعالیٰ اس ملک کے جتنے وسائل ہیں یہاں کے غریب لوگوں کے لیے انہیں محفوظ کرے، اور اللہ تعالیٰ اس ملک میں اداروں کو اتنا مضبوط کرے کہ لوگوں کو اپنے چھوٹے چھوٹے کام کروانے کے لیے سیاسی شخصیات کے پیچھے یا لوگوں کے پیچھے در در بھٹکنے کی ضرورت نہ پڑے. آمین. جنید انصاری، راجہ حبیب اللہ خان اجازت چاہتے ہیں. فی امان اللہ. اللہ حافظ. گڈ بائے.